السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وقال اللہ تعالی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، پچھلے ہفتے میڈیا پر ایک خبر بہت گرمائی اور اس خبر کو لوگوں نے بہت سنا اور دیکھا کہ فلم انڈسٹری کی ایک بہت زیادہ مشہور اور فیمس اداکارہ اور ہیروئن جس کا نام ثنا خان سے ذکر کیا گیا، جو بہت زیادہ ماڈلنگ میں، ڈانس میں مشہور تھی، فلم انڈسٹری میں بھی بڑا نام کمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مشہور شو جس کا نام بگ باس بتایا جاتا ہے، اس شو میں بھی وہ بہت حصہ لیتی تھی۔ لیکن ہماری اس بہن نے پچھلے ہفتے کی اس محقق اور پکی نیوز کے مطابق اس دنیا یعنی فلم کی دنیا کو، فلم انڈسٹری کو اور اس پورے ماحول کو اس نے چھوڑنے کا اعلان کیا، اور وہاں سے کوئٹ ہونے کا ایک اعلان لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور سوشل میڈیا پر اپنا ایک پیغام جاری کیا۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے لیے ہماری اس بہن نے جو پیغام جاری کیا ہے، اس پیغام میں جواب یہ ہے کہ دولت اور شہرت آج کی دنیا کا ہر انسان اور ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی اسی کی ہوڑ میں اور اسی کی دوڑ میں اور اسی کے ہوس میں پاگل بنے ہوئے ہیں اور اسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فلم انڈسٹری میں دولت اور شہرت کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جس مقام پر ہماری یہ بہن پہنچی ہوئی تھی وہ تو اور بھی بہت اونچا مقام تھا، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے، غور کرنے والا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے والا سوال ہے کہ آخر کیا بات تھی کہ دولت اور شہرت کی اس اونچائی کو چھوڑ کر، اس کو خیرآباد کہہ کر، اس کو ہٹا کر دین کی طرف آنا، شریعت اور سنت کی طرف آنے کا پختہ ارادہ کرنا اور ایک پیغام جاری کرنا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیا چیز تھی کہ ان تمام دولتوں اور شہرتوں کی بلندیوں کے باوجود دل بے قرار تھا، اور اس بے قراری کو قرار اس وقت آیا، سکون اس وقت ملا جب اس راستے کو چھوڑ دیا۔ اور انسٹاگرام اور بہت سارے سوشل سائٹس پر ہماری اس بہن نے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم علماء سے دین کی سنتے رہتے ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے لوگوں کی باتیں بھی ہم سنیں کہ کیا سبب بنا ان کی زندگی میں اس انقلاب کا، اس چینجنگ اور تبدیلی کا کیا سبب بنا، اس اونچائیوں کو، اس ظاہری اونچائیوں کو چھوڑ کر اس دین کی طرف آنے کا کیا سبب بنا۔ ہماری اس بہن نے ایک پیغام جاری کیا جو انسٹاگرام پر جاری ہوا تھا، یہ عاجز آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ کر سنانے کی کوشش کرے گا۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بہن لکھتی ہے، کہتی ہے کہ آج میں اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ پر آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں سالوں سے فلم انڈسٹری کی زندگی گزار رہی ہوں، اور اسی عرصے میں مجھے ہر طرح کی شہرت، عزت، دولت اپنے چاہنے والوں کی طرف سے نصیب ہوئی، جس کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں۔ لیکن اب کچھ دن سے مجھ پر یہ احساس قبضہ جمائے ہوئے ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف اتنا ہی ہے کہ یہ دولت اور شہرت کما لے اور اس دولت اور شہرت کی بلندی پر پہنچ جائے؟ غرض اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کی، کیا اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی ان لوگوں کی خدمت میں گزارے جو بے آسرا اور بے سہارا ہے؟ کیا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ
کہ اسے موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا بننے والا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب میں مدت سے تلاش کرتی رہی، خاص طور پر اس سوال کا، اس دوسرے سوال کا کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اس سوال کا جواب میں نے اپنے مذہب میں تلاش کیا، اسلام میں تلاش کیا، تو مجھے پتا چلا کہ دنیا کی یہ زندگی اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب بندہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور دولت اور شہرت کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائے، بلکہ گناہ کی زندگی سے بچ کر انسانیت کی خدمت کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ اس لیے میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میں اپنے اس شوز کو اور فلم انڈسٹری کی زندگی کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت اور اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر چلنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتی ہوں آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے۔ آئندہ بھی میرے عزم یعنی اپنے خالق کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اس پر مجھے استقامت اور جماؤ نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک اور اہم بات یہ کہتی ہیں کہ آخر میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آئندہ وہ کسی شو میں، کسی فلم کے حصے میں مجھے انوائٹ نہ کریں، شرکت کی دعوت نہ دیں، مجھے اس دعوت میں اس کی دعوت کبھی نہ دیں۔ یہ ان کے خط میں کی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب یہاں ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دولت اور شہرت کی وہ بلندیاں آخر کیوں قربان کی گئی۔ احساس، فیلنگ، جذبات اور احساس یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے میرے جسم کی روح، میرے جسم کی غذا جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے، کھانا پینا مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے، اسباب مل رہے ہیں، لیکن میری روح اور آتما کی جو غذا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر، دل کا سکون اور چین اور اطمینان، وہ میں اپنے اندر نہیں پا رہا ہوں۔ اس نہ ہونے کا احساس انسان کو اس ہدایت کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جس کا احساس مر جائے، جو دولت اور ظاہری شہرت اور دنیا کی اسی لمیٹیڈ اور محدود زندگی کو سب کچھ سمجھ لے اور یہ سمجھے کہ بس لائف ہے، اس کو انجوائے کریں، تو پھر اس کے لیے یہ سب راہیں بند ہو جاتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری یہ بہن کہہ رہی ہے کہ کیا بے آسرا اور بے سہارا لوگوں کی خدمت ہماری زندگی کا نصب العین اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، بس اپنی عزت اور شہرت، اپنا نام اور اپنی دنیا اسی تک محدود رہا جائے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اور موت کا احساس، یہ کورونا کے حالات میں ہم نے دیکھا 500 کروڑ والے لوگ بھی دنیا سے جب ان کا وقت آیا تو خالی ہاتھ اس حال میں رخصت ہو گئے کہ نہ ان کا انتم سنسکار کرنے والا کوئی ہے، آخری رسومات ادا کرنے والا کوئی نہیں، جنازے کے لیے قبر میں اتارنے والا ان کو کوئی نہیں، ان کو انتم سنسکار کے لیے آخر میں کوئی چتا دینے والا نہیں۔ اس طرح کے حالات، ان حالات میں انسانوں نے اپنی سری آنکھوں سے دیکھے تو پھر دل یہ سمجھنے پر، دماغ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس دولت سے پھر کیا لینا دینا جس نے موت کے وقت بھی کوئی مدد نہیں کی، پیسہ دے کر بھی کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ان حالات نے، اس کورونا کے حالات نے، اس کووڈ کے حالات نے ہماری اس بہن کو اور ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کیا۔ چند زمانے پہلے فلم انڈسٹری کے ایک ہیرو نے خودکشی کی تھی، سوسائڈ کیا تھا۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی اور کچھ گول مول باتیں کہ بھائی اس کا ریزن کیا تھا، سبب کیا تھا۔ خیر وہ آدمی تو چلا گیا، اس کا اصل سبب اس کے چلے جانے کی وجہ سے پتہ نہیں چل پایا، صرف قیاس آرائی اور اندازہ ہوا۔ لیکن ہماری اس بہن نے جس زندگی کو چھوڑ کر جس زندگی کی طرف آئی ہے اس کا ریزن بیان کیا۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے یہ جو پڑھ کر سنایا گیا، ہم نے سنا اور پڑھا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ جب ہماری اس بہن کے اس حالات کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان جادوگروں کی یاد آ گئی، ان کا واقعہ یاد آیا کہ وہ آئے تھے اس حال میں
کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن میرے رب نے جب ہدایت دینے کا فیصلہ فرمایا، اس کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رب جب جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے، صراط مستقیم سے نواز دے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دے، جس کو چاہے ذلت میں گرا دے۔ دنیا یہ سمجھتی رہے کہ فلم انڈسٹری میں رہنے کی وجہ سے بہت شہرت کی اونچائی پر تھی، عزتوں کی اونچائی پر تھی، نہیں، وہ غلط اور ننگی نگاہوں کے درمیان تھی، وہ بے حیائی کے ماحول کے درمیان تھی، وہ ذلت کی انتہائی پستی کے بیچ میں گری ہوئی تھی۔ وہاں سے اللہ عز و جل نے نکال کر ایمان کی عظمتوں اور رفعتوں اور اعمال کی بلندیوں تک ہماری اس بہن کو پہنچایا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے وہ جادوگر تو مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن رب نے ہدایت سے بھی نوازا اور ولایت سے بھی نوازا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ادھر فرعون الٹیمیٹم دے رہا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اگر تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، سولی دے دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایمان کی حلاوت اور ولایت یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو ہو سکتا ہے کر لیں، آخر مرنا ہے، موت تو ایک دن آنی ہے، جب وقت متعین ہوگا وہ آ کر رہے گی۔ تو ہماری اس بہن کو بھی اللہ عز و جل نے ہدایت کے ساتھ غالباً ولایت سے بھی نوازا کہ اتنی بڑی بات جو ایمان والوں کی ہدایت کے لیے ہے وہ پیش کر رہی ہے۔ موت کا احساس کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ احساس جب ایمان والے میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی آخرت اور زندگی بنانے کے لیے احساس بہت کافی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ کیا مرد حضرات صرف پیسہ کما لیں، مائیں بہنیں شاپنگ کر لیں، گھر کی ضروریات اپنی چاہتیں بھر لیں، کیا صرف یہی مقصد ہے زندگی؟ یا اللہ کی رضا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا؟ دیکھیں یہ ہدایت کیسے ملی؟ ایمان جس کو بھی اللہ نے دیا ہے، ایمان اور ایمان والا بہت قیمتی ہیرا ہے۔ اگر وہ قیمتی ہیرا کسی کیچڑ میں گر جائے تو اس کا ہیرا ہو جانا ختم نہیں ہوتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو کیچڑ سے نکال کر، اس کو صاف کر کے، اس کو اصلی حیت اور مقام تک پہنچایا جائے۔ اللہ عز و جل نے ہماری اس بہن کو اس دلدل اور کیچڑ سے نکال کر اس مقام تک، ہدایت کے اس مقام تک پہنچایا۔ یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ قابل رشک بھی ہے اور قابل عبرت بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے اور قابل تفکر و تدبر بھی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام سے، اس شہرت اور دولت کے مقام کو چھوڑ کر اس مقام پر آنے پر کون سی چاہت اور کون سی طاقت اور کون سی ہدایت نے مجبور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ بعض لوگوں کو اپنی نیکی کا، اپنے نیک ہونے کا تکبر ہوتا ہے، تو ذرا سے کسی گنہگار کو دیکھ کر اس پر جو ہے طنز کرنا، طعنا کرنا اور اس کو ہلکا سمجھنا، برا سمجھنا اور مزید اپنے آپ کو اچھا اور اس سے بہتر سمجھنا، یہ نیکی کا تکبر بہت خطرناک تکبر ہے۔ نیکی کا نشہ شراب کے نشے سے، جوانی کے نشے سے، طاقت کے نشے سے، کرسی کے نشے سے، تمام نشوں سے سب سے خطرناک نشہ اپنے آپ کو اچھا، بڑا اور نیک سمجھنے کا تکبر ہے اور نشہ ہے۔ یہ بڑا خطرناک نشہ ہے۔ اب ایسی عورت کو، ایسی بہن کو کوئی یہ سمجھتا رہتا کہ دیکھو میں تو اس سے اچھا ہوں، یہ تو ایسی ہے ویسی ہے، آج اللہ نے کس مقام پر پہنچا دیا، وہ ولایت کے کس مقام پر ہوگی، وہ ہماری بہن ایمان کے نور کے کس مقام پر ہوگی، ہمیں کیا پتا۔ لہذا کسی کے بارے میں ہم اس طرح کا کوئی منفی رائے قائم کر کے نہ رکھ لیں اور اپنے بارے میں اچھا گمان قائم کر کے کہ میں سب سے اچھا، میں سب سے نیک، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دیں، کب کس کو کس بلندیوں تک اور کس مقام تک پہنچا دے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہماری اس بہن کے اس کلام پر غور کریں۔ وہ موت کا استحضار
وہ مجبور کر رہا ہے کہ سوچنے پر کہ مرنے کے بعد میں کیا جواب دوں گی. ہم نے اتنی کتابیں پڑھی، اتنا دین پڑھا، ظاہر ہے کہ ہماری ایک بہن جو ہے وہ کوئی اتنی دینیات کی کتاب میں مشغول نہیں ہوگی، لیکن اصل یہ ہے کہ ضمیر، دل اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیضان یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ مرنے پر میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میں کیا جواب دوں گی. کاش یہ ہر انسان کو اور بطور خاص ہر مسلمان کو یہ سوچ اللہ عنایت فرما دے، یہ ہدایت نصیب فرما دے کہ مرنے پر میرا کیا ہوگا، قبر میں کیا جواب دوں گا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، اس وقت کیا جواب دوں گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہن نے اس میں دیکھیں کتنی بڑی بات یہ کہی ہے کہ اب تمام لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، اس پر جماع عطا فرمائے. اور آخری بات کتنی بڑی فرمائی کہ آئندہ مجھے اپنی پرانی زندگی کے لیے کوئی دعوت نہ دے. یہ کتنی بڑی توبہ ہے، یہ اتنی مضبوط توبہ ہے کہ آدمی سوچ سکتا ہے، بعد میں لالچ آ سکتی ہے کہ میں کہاں تھی اور کہاں آ گئی، کہاں عزتیں اور بلندیاں، شہرت اور پیسہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو عزائم سینوں میں اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں جو ہماری بہن کہہ رہے آئندہ مجھے اس گناہ کی طرف کوئی دعوت بھی نہ دے. یہ سچی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی سچی توبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ایسی ہدایت ہمیں بھی نصیب فرمائے. ہم بھی برسوں سے پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید اور قرآن و سنت کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جس ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے، جس صراط مستقیم پر استقامت کی ہمیں ضرورت ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہے. پچھلے سال بھی فلم انڈسٹری کی ایک خاتون، غالباً زائرہ وسیم کچھ نام تھا، انہوں نے بھی اس طرح کی توبہ کی تھی. تو ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ لوگ کیوں یہ راستہ چھوڑ رہے ہیں، کیوں اس راستے کی طرف آ رہے ہیں. اور ایک بات کی طرف اور یہ عاجز توجہ دلانا چاہے گا کہ میڈیا اس طرح کی باتوں کو لا تو رہا ہے، لیکن جس انداز میں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری اس بہن کے اس عمل کو اور جتنا اور زیادہ اپریشیٹ اور اس کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. اس کو تھوڑا دبایا جا رہا ہے، اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کر کے دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. دعوت فکر دینے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری یہ بہن اس راستے کو چھوڑ کر اس ہدایت پر کیوں آئی، کس چیز نے مجبور کیا. یہ دعوت فکر، یہ سوچنا اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرنا بہت بڑی ہدایت اور سمجھ کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں ہماری اس بہن کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت نصیب فرمائے، ہدایت کے مزید اونچی بلندیوں پر اور درجات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن ہونا اور اس پر استقامت کے ساتھ جمنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور وہ شعور نصیب فرمائے کہ اصل روح کی غذا، چین و سکون اور اطمینان کس دنیا میں ہے. یہ گانا، یہ ناچ، یہ ٹک ٹاک، یہ جمیلے اور یہ دنیا کے سامنے شو بازیاں، کیا اس میں دل کا سکون اور اطمینان ہے؟ کیا اس ننگے پن میں دل کا سکون اور اطمینان ہے؟ یہ اللہ کی یاد میں ہے. اس کو بہت زیادہ گہرائیوں میں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل اس گنہگار کہنے والے کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.